السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ماہ ذوالحجہ کی آج 29 تاریخ ہے اور انگریزی تاریخ بھی جولائی کی 29 کی ہے. آج شام دیکھنے کا اہتمام کیا جائے. چاند نظر آنے کی صورت میں کل کا دن محرم کی پہلی تاریخ ہوگی اور چاند نظر نہ آنے کی صورت میں کل 30 ذی الحجہ ہوگا اور اتوار کو محرم کی پہلی ہوگی. ہمیں انگریزی تاریخ یاد رہتی ہے، مہینے یاد رہتے ہیں، مگر اسلامی تاریخ میں اسلامی مہینے اور سال اس لیے کہ اس کا رواج ہم میں نہیں ہے. 2000 کتنے بولے تو 2022 سیدھی بات اور سمجھنا جولائی کا سیدھا بدل گیا. تاریخ ہو سکتا ہے کہ کبھی بولنے میں تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے. آج 29 تھی، شاید 28 سے 29 سے پوچھ لیجیے، مگر مہینہ کون سا بولے تو جولائی سیدھا بولتا ہے، سال بولے تو 2022 ہوتا ہے، مگر سال تو پکا، مہینہ بھی پکا بولتے. تاریخ میں کوئی کنفیوز رہتے ہیں، ورنہ تقریباً کام کرنے والے تو اپنی تاریخ یاد رکھتے ہی ہیں. رواج نہ ہونے کی وجہ سے، اسلامی تاریخ کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نہ اسلامی سال معلوم. کون سا سال چل رہا ہے صاحب؟ تو کیا کون سال میں 1440 پر 3 جیسے 2020 پر 2 جیسا ہے، یہ عیسوی ہے. ہجری ہماری اسلامی 1440 پر 3. مہینہ جیسا جولائی یاد رکھا. کون سا مہینہ صاحب؟ رسول جانا خرید حج کا مہینہ پھر بھی چلتا ہے ذوالحجہ، یہ جو حج کا مہینہ. تاریخ اتفاق سے اس مہینے دونوں ایک سے شروع ہوا تو ایک چلتا رہا، 1 2 7 چلتے رہے. آج 29 ہے. آج اگر چاند نظر آ گیا تو کل 1 نظر نہیں آیا تو کل 30، وہ بھی 30، یہ بھی 30. پھر اس کے بعد اتوار کو انگریزی 31 ہو جائیں گی، مگر ہماری چاند کی 31 نہیں ہوگی، اس لیے کہ کوئی مہینہ 31 کا نہیں ہے. 29 یا 30، وہاں 28 بھی ہے، 30 بھی ہے، 31 بھی ہے. تو اسی طرح عزیزان محترم، ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، لاسٹ مہینہ، دسمبر ہے سال. جیسے انگریزی سال کا پہلا مہینہ جنوری ہے، ایسے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اسلامی سال کے آخری دنوں میں ہیں. آج چاند نظر آ گیا تو اسلامی سال کا پہلا دن شروع ہو جائے گا. وہ تو ہم وہاں
ہیپی نیو ایئر کے چرچے سنتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، بعض بولتے ہیں، بعض سنتے ہیں، بعض صرف بولے سو لوگوں کو آپس میں بولے سو سنتے ہیں، مگر ہمارے پاس ہیپی نیو ایئر کیوں نہیں؟ بھئی ہیپی نیو ایئر ہونا چاہیے، کہیں آپ کو یہ سال مبارک ہو، یہ سال تمہارے لیے خیر سگالی کا سبب بنے، یہ سال تمہارے لیے بہتری کا سبب بنے، مگر بعض لوگ جو ہے یوں ماحول بنا دیے کہ بھئی وہ نیا سال تو شروع ہو رہا ہے، مگر امام حسین کی شہادت ہے، کربلا والوں کی شہادت ہے، شہادت کے موقع پر تم جو ہے کیسے نیو ایئر ہیپی کر سکتے ہیں؟ ایک تو پہلے آپ کو پہلا دن ہے، 10 محرم کو شہادت ہے، ایک دوسرا آپ کو کسی کا غم منا رہے ہیں، کسی کا غم، انتقال پر کسی کا غم منا رہے ہیں، تو وہ 3 دن ہمیں زیارت فاتحہ کرتے ہیں، گروہ نے کہا ختم ختم، 3 دن کے بعد پھر غم نہیں کرنا ہے آپ کو، آنسو آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، الگ چیز ہے، میں غم کرتے ہوئے بیٹھنا ہے آپ کو۔ ہاں البتہ شوہر کے انتقال پر بیوی کو وہ عدت کے دن گزارنا ہے، عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے، اس کے لیے وہ 100 کے دن ہے، ورنہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے انتقال پر آپ روتے پلاتے رہیں، 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، سالہ گزر گئے، اور یہ 1400 سال گزر گئے امام حسین کی شہادت پر۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور یہ کہ امام حسین شہید ہوئے ہیں، امام حسین شہید ہوئے ہیں، بلند مقام پر پہنچے ہیں، وہ موت کے گھاٹ نہیں اترے ہیں، بلکہ ایسے زندہ جاوید ہوئے ہیں کہ وہ ان کے لیے حیات ہی حیات ہے۔ عزیزان محترم، یہ بولے گے کہ جو ہے غم نہیں کرنا، خوشی کرنا، بولے تو آپ جو ہے محرم کے مہینے میں 10 دن کو خوشیاں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اس طرح کی ہے کہ وہ امام حسین کی شہادت پر خوشی ہو رہے ہیں تو غلط بات ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ امام حسین نے بڑا مقام پایا ہے، سید الشہداء، سیدوں کے سردار بنے امام حسین، یہ وہ بڑی بات ہے۔ تو میرا عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کی آمد ہے، سال شروع ہونے جا رہا ہے، اور اسلامی تاریخ بھی عجیب تاریخ ہے۔ اس کی تاریخ کی ابتدا بھی قربانی ہے اور اس کی انتہا بھی قربانی ہے۔ ابتدائی مہینہ بھی قربانی کا ہے، انتہائی مہینہ بھی قربانی کا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ اس کی ابتدا جد نبینا، ہمارے نبی کے جد اعلیٰ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اس مہینے کی 10 تاریخ کو، اس مہینے کی یعنی سال کے آخری مہینے کی 10 تاریخ کو، سال کے آخری مہینے میں اس کی ابتدا ہوئی قربانی کی، وہ قربانی ہے اسماعیل علیہ السلام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سال کے آخری مہینے کی 10 تاریخ کو، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے نواسے جنہوں نے دین کی خاطر ایک نہیں بلکہ اپنا سارا کنبہ شہید کرا دیا، وہ سال کے ابتدا کی 10 تاریخ کو۔ تو ہماری ہمارا سال بھی عجیب سال ہے، ہماری تاریخ بھی بڑی نرالی تاریخ ہے، جس کی ابتدا بھی قربانی ہے، جس کی انتہا بھی قربانی ہے۔ سال کے انتہا میں قربانی کی ابتدا ہے، صبح اسماعیل ہے، اور سال کے ابتدا میں قربانی کی انتہا صبح حسین ہے، شہادت امام حسین ہے۔ عزیزان محترم، وہ صبح اسماعیل کا تکمیلہ، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کا حکم ہوا تھا، اس ذبح کو محفوظ کر دیا گیا، کہا کہ تم کامیاب ہو گئے ابراہیم،
ہم نے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، تم ذبح کرنے کو تیار ہو گئے اور تم نے چھری بھی گردن پر چلا دی، اور ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا، اور اس قربانی کی تکمیل کب ہوئی؟ وہاں تو اسماعیل بچ گئے، اس قربانی کی تکمیل مصطفیٰ کے نواسے امام حسین پر ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اس تاریخ کی ابتدا بھی قربانی، انتہا بھی قربانی ہے۔ اگر آپ 10 دن کے بعد امام حسین شہید ہو رہے ہیں تو محرم کی پہلی تاریخ کو ایک عظیم اسلام کے سپوت، اسلام کے ایک عظیم شخصیت، جن کی اسلام کے لیے نبی علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا۔ صحابہ میں آپ دیکھیں گے کئی ایسے ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے کنونس کیا، اسلام قبول کرو، دعوت دی، اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو، دعوت دی۔ بعضوں نے مصطفیٰ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے، اور بعض مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کی دوستی میں، ان کے یارانہ میں دیکھ کر کے اسلام قبول کیا۔ اس طرح اسلام میں داخل ہوتے رہے، مگر کچھ ایسے صحابہ ہیں جو گنتی کے چند ہیں جن کو اللہ کے نبی نے انہیں دعوت دے کر نہیں، انہیں اپنے اخلاق و کردار بتا کر نہیں، اپنے معجزانہ شان بتا کر نہیں، مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر نہیں، خطبہ سن کر نہیں، بلکہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ایسے طریقے سے نہیں بلکہ رب کے ساتھ دعا کر کے مانگا ہے۔ ان میں سے ایک ساتھ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ جب کبھی صحابہ کا نام سنتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہیں، کیا کہیں؟ جب بھی صحابہ کا نام سنتے ہیں، صحابی اگر آپ ان کا نام تعریف جانتے نہیں ہیں تو ایک الگ بات ہے، مگر بولنے والا تو رضی اللہ عنہ بولتا ہے، تو آپ بھی ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں، اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے، اے میرے نبی کے صحابہ میں تم سے راضی ہوں۔ ساری دنیا کا انسان رب کو راضی کرنے میں ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے تو میری زندگی کامیاب ہے، میری آخرت کامیاب ہے، مگر ان لوگوں پر قربان جائیں، ان اللہ کے نبی کے صحابہ پر قربان جائیں کہ ان کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ یہ کہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ رب نے کہا کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہم تم سے راضی ہیں، ہم تم سے راضی ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم سے راضی ہیں، تو ہم تم سے راضی ہیں۔ تو اس لیے جب ان کا نام سنتے ہیں صحابہ کا کیا کہیں؟ رضی اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ بعض لوگ ایسے ہیں، لوگ ایک بار بولے مولانا بولے تو شروع کر دیتے ہیں، ہمارے پاس بولتے رہنا پڑتا ہے، جو بولتے رہنا پڑتا بول بول کے۔ بعض لوگ ایسے تھے، ہم نے وہاں پہنچے تو دیکھے کہ وہ تقریر جمعہ میں پہنچے اپنی زبان میں بول رہے ہیں، وہ اپنی زبان بول رہے ہیں۔ یہاں اردو ہے، اردو چلتا ہے، اردو تقریر۔ آپ کیرلا چلے جائیں گے تو کیرلا میں آپ کو اردو تقریر نہیں کریں گے، جمعہ میں خطبہ عربی میں ہوگا، نماز عربی میں ہوگی، دعا عربی میں ہوگی، مگر خطبہ کی تقریر اپنی مادری زبان میں ہوگی۔ بعض علاقے ہیں اپنی مادری زبانوں میں بولتے ہیں، اس کی اجازت ہے، مگر عربی خطبے ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ اپنی زبان نہیں بول سکتے، زبان مصطفیٰ کی چلے گی۔ نماز میں ہے تو آپ اپنا کلام نہیں چلائیں گے، کلام الہی کرنا پڑے گا۔ میں عربی زبان ہوں، عربی کی مہارت رکھتا ہوں، بہت عربی زبردست بولتا ہوں، میں قرآن کی جگہ بہترین جملے عربی کے بہترین سینٹنس قرآن میں نماز میں پڑھتا ہوں، نہیں چلے گا۔ آپ کو یہاں کھڑے رہیں گے تو قرآن ہی پڑھنا پڑے گا، یہاں کھڑے رہیں گے تو آپ عربی زبان بولیں گے، آپ جو چاہے جملے بول سکتے ہیں، آپ تقریر خطبے میں آپ جو چاہے جملے بول سکتے ہیں حدیث قرآن حدیث کے، مگر آپ جو ہے دوسری زبان نہیں بول سکتے۔ تو بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جب نبی علیہ السلام کا، انبیاء کا نام سنتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صحابہ کا نام سنتے ہیں رضی اللہ عنہم۔ تو عزیزان محترم، انہی صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا، ان میں سے ایک ذات ہے حضرت عمر بن خطاب۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اے اللہ اسے اسلام کی دولت سے نواز، انہیں اللہ سے مانگا تو
اسے مسلمان بنا دے، تو بنا دے، تو ڈال دے. تو دعا کیے. جیسے دہیا کلبی ہیں اور بھی کچھ صحابہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما. دعا رب سے کیے تو بھی، رب سے مانگا تو بھی کیا مانگا؟ اے اللہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، ان کو اسلام کی دولت عطا فرما. مگر اس سے بھی امتیاز حضرت عمر بن خطاب کی ذات ہے. انہیں یہ نہیں کہا کہ اے اللہ عمر کو اسلام سے نواز دے، بلکہ یوں کہا اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما. یعنی اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی، دعا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کو قوت دلانے کی دعا بھی کروا رہے ہیں. سمجھے بات؟ آپ نہیں سمجھ میں آئے؟ چہرے دیکھے تو آپ کے چہرے دیکھے تو سمجھ میں اس لیے نہیں آئی کہ اگر سمجھ میں آ جاتی تو خوش ہو جاتے تھے. بعض صحابہ کے لیے رسول اللہ نے دعا کی اے اللہ ان اسلام سے نواز دے، اسلام کی دولت سے نواز دے. کچھ ہیں ان میں سے حضرت عمر کی شان کیا ہے؟ اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے نواز، بلکہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما. یعنی اسلام میں بھی آئے عمر اور اسلام عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت بھی ملے. دعا بھی کیسی دعا ہے؟ یعنی عمر کے ذریعے سے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما. دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کی دعا کیسے رد ہوتی ہے. وہ مصطفیٰ کی دعا ہے، ہماری اور آپ کی دعا ہوتی تو رد بھی ہوتی، قبول بھی نہ کی جاتی. مگر مصطفیٰ کی دعا ہے جو لبِ مبارک کو جنبش ہوئی، حرکت ہوئی، ابھی ہونٹ جڑے ہیں، کھلنے سے پہلے دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ مصطفیٰ کی شان ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں. آپ 40 میں مسلمان ہیں، یعنی آپ سے پہلے تک 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. ان میں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ بہت جنگجو، بہادر اور ایک بہترین قائد لیڈر تھے جو مکہ کے جن کی بات چلا کرتی تھی. وہ بھی اسلام سے دور تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا. ایک وقت وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان دین نے آپ کو مارا تھا، ان میں ابو جہل بھی تھا. تو نبی پاک علیہ السلام اگر چاہتے تو کیوں بھی کر دیتے، تو ایک نہیں ہزاروں بھی ہوتے تو مل جاتے تھے. اس لیے کہ سرکار کی روحانی قوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو جسمانی قوت بھی دنیا میں انسان کے 4000 لوگوں کی اتنی طاقت دیا. کتنی؟ ایک جنتی جوان کی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ دنیا کے 40 جوانوں کی طاقت ہوتی ہے، 40. اور اللہ نے آپ کو دنیا میں 100 جنتی جوانوں کی طاقت دیا تھا. دنیا میں آپ کو 100 جنتی جوان، 100 into 40 4000، یعنی 4000 لوگوں کی طاقت مصطفیٰ کے. یہ ظاہری طاقت ہے، یہ جسمانی ظاہری طاقت ہے. روحانی طاقت تو وہ ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند چر جائے، انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ جائے. یہ آپ کی روحانی طاقت ہے اور جسمانی طاقت ہے. تو ایسا مطلب اگر چاہتے تو یوں کر دیتے، سارے اٹھ جاتے. مگر نبی پاک علیہ السلام اخلاق عظیم پر فائز تھے. کہا کہ اب مارنا نہیں ہے، ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان میں اسلام کی بیج کو بونا ہے. تو ایرانی مطلب جب گھر پہنچے تو حضرت سیدنا حمزہ جو آپ کے چچا ہیں، ان کی ڈولی دیکھی کہ آپ کو مارا گیا ہے. جیسے آپ آئے کیا ہوا پوچھا تو یہ اپنا. تو آپ گئے، کہا کہ میں جا کے جن حضرات نے آپ کو ستایا تھا، مارا تھا، خوب ان کی پٹائی کی، خوب مارا، ان کو بدلہ لیا. آگے بولے کہ اے محمد میں نے تم کو مارنے والوں سے بہترین بدلہ لیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا بہتر ہوتا کہ اس سے بہتر ہوتا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے مارنے والوں کو آپ نے مار کے بدلہ لیا ہے، میں اس سے خوش نہیں ہوں. اس سے بہتر میں خوش ہونا ہے تو آپ اس دین کو قبول کر لیں. اس سے کہیں زیادہ میں خوش ہوں گا، مجھے خوشی نہیں کہ آپ نے ان کو مارا ہے. میں خوش ہوں گا جب آپ اس حق دین کو قبول کر لیں. تو حضرت سیدنا حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا. 40 میں جو تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. ایسا مطلب حضرت عمر کا نام نارمل عمر ہے. جیسے حضرت صحابہ میں کئی ایسے صحابہ ہیں جن کے نام اپنی جگہ ہیں. حضرت ابو بکر نام نہیں ہے ابو بکر، عبد الرحمن آپ کا نام جی.
ایسے کئی صحابہ، ابو ہریرہ نام آپ کا ابو ہریرہ نہیں ہے، کئی ایسے صحابہ ہیں جن کی کنیت سے آپ مشہور ہو گئے۔ حضرت عمر، آپ عمر بن خطاب، عمر ہی ہے آپ کا نام، آپ کے والد محترم کا نام، والد کا نام خطاب ہے اور والدہ انتما ہیں، آپ کا لقب ابو حفص ہے، ابو حفص۔ آپ کی صاحبزادی حفصہ، آپ کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی حفصہ ام المؤمنین ہیں، آپ کی بیٹی حفصہ نبی کی بیوی ہیں۔ نبی کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے نبی کی بیویوں کو؟ یاد رکھنا، نبی کی بیویوں کو قرآن کہتا ہے ام المؤمنین، ایمان والوں کی ماں، رہتی دنیا تک آنے والے مومنین کی کون ہے وہ؟ نبی کی بیویاں۔ قرآن کہتا ہے، ہم اور آپ مولانا مولانا نہیں کہہ رہے، قرآن کہتا ہے ام المؤمنین، مومنین کی مائیں وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ ان بیویوں میں سے ایک بیوی حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت عمر بن خطاب نبی کریم علیہ السلام کے کیا ہوئے؟ بولو نا صاحب، یہ بولنے کا صرف کوشچن مارک دیتے تو بولنا، میں چلتے رہا تو خاموش سنتے رہنا، کوشچن مارک رکھا تو آپ جواب دینا، کیا ہوئے؟ سسرے۔ سمجھ میں آگے بات؟ ہاں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے رشتے میں خسر، سسرے ہوئے، اور آپ کے ادھر غلام ہیں، غلام ابن غلام ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا، تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے، حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے، ادھر حضرت امام حسین، تقریباً وہی عمر ہے، آس پاس چھوٹے بچے، اب کھیلتے بچوں میں ایک 7-8 سال کا ہے، 11-12 سال کا ہے، دوستی سے نا کھیل رہے ہیں، تو حضرت امام حسین کو کیا سدھرا، وہ سید ہی ہوتے ہیں، کیا سدھرا، بات بات میں بچے بات بات میں کچھ بولے تھے نا، کیا سمجھا تو ہمارے بابا سوگا، ہمارے بابا کے پاس کار ہے، ہمارے بابا کیا سمجھا تو بولتے نہیں، ہمارے بابا کون سا ہے، بولتے نہیں بچے فخری انداز میں۔ تو امام حسین نے ان سے کہا کہ تم میرے غلام، تمہارے بابا میرے بابا کے غلام، تم میرے غلام، تمہارے بابا میرے بابا کے غلام۔ یہ بھی کم نہیں تھے، عرب کے تھے، سیدھا ابا کے پاس گئے، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر سے کہا کہ بابا حسین ایسا کہتے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا ایسا ہی کہا ہے، ایسا بولے، صحیح بابا ایسا بولے۔ جب ایسا سوال پوچھا کہ ایسا بولے تو بچہ خوش ہو گیا، ایسا بولے، اب ایسا بولے وہ رسک لیے کے بعد اب حسین کی باری ہے، عمر ہے، ایسا بولے تو چلو جی پوچھیں، چلو ہاں خوش ہو گیا بچہ، کیا پوچھ رہے ہیں، اب وہ بچہ بولنا ہی پڑے گا، اب اس کی سرزنش ہوگی، اسے سزا ملے گی۔ جیسے ہی پہنچے کہا کہ اے سیدہ کے لال، کیا تم نے میرے بچے کے ساتھ ایسا کہا ہے؟ تو کہا ہاں، جو ٹھس پھس دینے کو نہیں کہ نیولا وہ تو رونے کا آتے ہیں، جو روتا اصل انہیں بولتا ہے کیا ہے، کہا ایسا کہا ہے آپ نے؟ ہاں بالکل ایسا کہا ہے، ایسا ہی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ تم میرے غلام، تمہارے بابا میرے بابا کے غلام۔ لکھ کے دیتے، لکھو، لکھ کے دیتے، لکھو۔ تو یہ سزا کے لیے نہیں پہنچے ہیں، سند کے لیے پہنچے ہیں، سند کے لیے پہنچے، کہیں کہ یہ سند مجھے مل جائے کہ میں ان کے بابا کا غلام ہوں۔ تو یہ عمر ہے، ادھر سسر بھی ہیں، ادھر مصطفیٰ کے صحابی بھی ہیں، آپ کے خادم بھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے صحابہ، ان میں سے معزز ذات حضرت عمر بن خطاب کی بھی ہے۔ عمر بن خطاب نے جب اسلام قبول کیا، نبی کی دعا پر، نبی کی دعا ایسی نہ ہوئی کہ اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر، نہیں، بلکہ نبی کی دعا کے الفاظ ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما،
صرف اگر اسلام کی دعا کرتے کہ اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے نواز تو مسلمان ہوتے، مگر اس حضرت عمر سے اسلام کو اتنا فائدہ نہیں پہنچتا، صرف مسلمان ہوتے جتنے ان کی ذات سے فائدہ ہو سکتا اتنا کر گزرتے، مگر مصطفیٰ کی دعا تھی، کیا دعا تھی کہ اے اللہ عمر کی ذات سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اب اسلام کو قوت کے کارنامے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے جب اسلام قبول کیا تو کہا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، ہم ایک خدا کی جو عبادت کرتے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں وہ حق ہے؟ تو پھر اس وقت تک عبادت کی جاتی تو چھپ کر کی جاتی، اس وقت تک اسلام قبول کرنے والے اپنے اسلام کو چھپائے رکھتے تھے، کہتے مسلمان ہوا ہوں نہیں کہتے تھے، بلکہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھتے تھے۔ اسلام مسلمان ہو گیا مگر مسلمان نہیں، چھپکے جانا، چھپکے مصطفیٰ کے پاس تعلیم حاصل کرنا، چھپکے نہیں کرنا، پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو جانا، چھپ چھپ کے دین کی نداوت، نہ اپنا اسلام ظاہر کرنا۔ اگر اسلام ظاہر کرتے تو سزا، اسلام ظاہر کرتے تو لوگ ظلم کرتے، مگر جب حضرت عمر بن خطاب کے لیے نبی نے دعا کی ان کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، تو اسلام کی قوت کا راستہ شروع ہو گیا۔ جیسے آپ اسلام قبول کیے تو کہا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، حق پر ہیں، تو کیوں ہم اپنی عبادت کو چھپا کر کریں گے؟ کیوں ہم جو اپنے اسلام کو چھپائیں گے؟ آپ سیدھا پہنچے، ابو جہل کے دروازے پر دستک دی، آواز دی، کہا کون ہے؟ کہا کہ عمر ہے، کیا بات ہے؟ میں یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں تجھے بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب اس سے پہلے جتنے اسلام قبول کیے تھے اگر ان کا اسلام قبول کرنا معلوم ہو جاتا تو لوگ ان پر دوڑ پڑتے اور خوب اتنا مارتے، مگر وہ مبتدی اسلام مسلمان تھے، آج کے جیسے مسلمان نہیں تھے، 4 پیسوں کے واسطے میں رائٹ کدھر کی نکل گئے، ادھورا مرتد ہو رہے ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچی کے پیچھے نکل گئی، اسلام چھوڑ دیا اس کے واسطے میں، بچی کے لیے اپنا اسلام چھوڑ دیا، کوئی مال کے لیے اسلام چھوڑ دیا، کوئی عہدے کے لیے اسلام چھوڑ دیا، کوئی اقتدار کے لیے اسلام چھوڑ دیا، کوئی کرسی کے لیے اسلام چھوڑ دیا، کوئی بڑاپن کے لیے اسلام چھوڑ دیا۔ ہم آئے دن کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ تو مسلمان کہاں کے ہیں، وہ مسلمان وہ بھی تھے ابتدا کے مسلمان کہ کہا گیا کہ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالم و غلط ہے تمہارا خیال، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ انہیں آگ پر سلایا گیا، دہتی آگ پر سلایا گیا، پیٹھ پر پتھر رکھے گئے، سینے پر پتھر رکھے گئے، نہ جانے کس انداز سے ستایا گیا۔ کہا کہ ہم نے دامن مصطفیٰ تھام لیا ہے، کسی قیمت پر یہ دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے والا نہیں۔ اے ظالموں، تمہارا جو خیال ہے غلط خیال ہے، کبھی ہمارے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ تو انسان محترم اس طرح ظلم سہتے رہے، مگر حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو آپ نے کہا چھپائے رکھنا نہیں بلکہ بتا دینا ہے۔ ابو جہل کے گھر گئے، عتبہ کے گھر گئے، سرداروں کے گھر پہنچتے رہے، کسی راستے میں کسی سے ملاقات کی، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنے اسلام لانے کی خبر لوگوں کو دے رہا ہوں۔ تو کہا گھر گھر مت جائیں، فلاں صاحب کو بول دیں، ان کو بول دیں گے تو آپ سب کو بول دیں۔ بات آتی ہے ہمارے پاس بھی رہتی، دیکھو ایک ایسا رہتا، اسے بول دیں تو سب آگ کی طرف پھیل جاتی خبر، معلوم ادھر ایسے ہوتے ہیں ہر زمانے میں۔ کہا ان کو سنا دو، اب گھر گھر جا کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عزیزان محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عام الفیل وادی والا واقعہ، اس سے تقریباً 13 سال پہلے مکہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، اپنی عمر کے 27 سال میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، بھٹی جب بنی۔ یہ 27 سال کی جو زندگی ہے آپ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے، آپ کے زندگی کے احوال کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک زندگی کا حصہ زمانے جہالت کا، 27 سال اسلام سے پہلے کا، ایک اسلام میں عام صحابی کی حیثیت سے دیکھے وہ زمانہ، تیسرا زمانہ زمانے آپ کی خلافت کا زمانہ، آپ کے خلافت کا زمانہ۔ یہ 3 سنہرے زمانے ہیں
اور عزیزان محترم اس تینوں زمانے میں آپ معزز و مکرم ہیں، تینوں زمانے میں آپ عزتوں سے عظمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ زمانے جہالت میں تھے تب بھی آپ جو ہے ان لوگوں میں معزز تھے، ان مشرکین مکہ آپ معزز تھے، آپ کی بات چلتی تھی، اس لیے کہ آپ بتلایا گیا ہے کہ قریش میں کچھ ایسے افراد تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ آج تو سمجھنے لکھنے پڑھ رہے ہیں، آپ ذرا 20 25 30 50 سال پہلے چلے جائیں گے تو لکھنے پڑھنے والے کم تھے، 100 سال پہلے لکھنے پڑھنے والے کہاں کی، ابھی تو 1400 سال پہلے کی بات۔ تو کچھ لوگ تھے ان میں سے حضرت عمر بن خطاب بھی لکھنے پڑھنے والے تھے، صرف لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے بلکہ آپ عربی زبان پر آپ کو عبور حاصل تھا، اس کے علاوہ کئی اور زبانیں جانتے تھے اور بہترین خطیب تھے، بہترین سپیچ کرنے والے۔ اسپیچ جو ہے سربراہ کی آپ اس بھی زبان میں کرو، مولانا ہے تو دین تقریر کرتے ہیں، اب دنیا والے ہیں تو ذرا آپ کھڑے ہو کر ذرا دیکھیں کہ 26 25 15 اگست 15 اگست میں بڑے بولے تو بولتے ہیں جو کام ملا تھا مرنے آتا، وہ بولتے رہنا یار تو خدا کا صلاحیت ہوتی ہے جو بولنا آتا ہے، بولتے بولتے بھی بولنا آتا ہے، بات بولتے بولتے بوڑھے ہو جاتے ہیں مگر بولنا نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب بہترین خطیب تھے، بہترین شخصیات تھے، بہترین پہلوان تھے، اس زمانے میں بھی آپ معزز تھے۔ جب آپ دنگل میں اترتے کشتی کے لیے تو آپ کے مقابل میں آنا تو مشکل سے اترتا، مگر سارے پہلوان آپ کے اترتے ہی کہتے کہ یہ تو فتح ہے اس کے لیے یہ۔ تو عزیزان محترم زمانے جہالت میں بھی آپ معزز تھے۔ اب جب اسلام آپ نے قبول کیا آپ کو عزتیں ملتی رہیں۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے نبی کی خدمت میں رہ کر کے ایسا نبی کی تعلیمات پر ایسے عمل پیرا ہوئے، نبی کی غلامی ایسی اختیار کی، نبی کے تعلیمات سے ایسے روشناس ہوئے۔ تو آپ خود فرماتے ہیں میں اگرچہ کہ بچپن میں اپنی بکریاں اونٹ چرایا کرتا تھا، جب شام کو واپس ہوتا تو میری بکریاں آدھا پیٹ ہوتی تھی، پیٹ بھر کر کے چلی نہیں ہوتی تھی۔ میرا باپ خطاب مجھ سے کہتا کہ اے عمر تجھے بکریاں چرانا نہ آیا تو زندگی کیسے گزارے گا؟ تو میں وہ دن یاد کرتا ہوں جب مجھے بکریاں بھی چرانا نہیں آتا تھا مگر مصطفیٰ کی غلامی میں کیا آ گیا، ان کی صحبت میں کیا آ گیا، ان کا صحابی کیا بن گیا کہ اللہ نے آپ کو تاجدار بنا دیا۔ ایک وقت ہوا بھی تھا زمین کے اکثر حصے پر آپ کی حکومت تھی، آپ کا نام سنتے تو انسان سپر پاور کانپ جاتا تھا، اور آپ فرماتے ہیں مجھ پر میرے رب کے علاوہ مجھ پر کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ کی غلامی میں، مصطفیٰ کی صحبت میں وہ مقام ملا۔ تو عزیزان محترم وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ انسان تو انسان ہے، عمر بن خطاب کو شیطان بھی ڈرتا ہے، عمر بن خطاب سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ جس راہ سے عمر گزرتے ہیں سامنے والی راہ سے اگر شیطان آ رہا ہے تو اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ کہا کہ اس کا وار بڑا زوردار ہوتا ہے، شیطان بھی اپنی راہ پھیر لیتا ہے، اور وہ عمر بن خطاب ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر کے وہ فیض پایا تھا، وہ آپ سے وہ خیرات لی تھی، آپ کی صحبت میں رہ کر کے وہ خصوصی عمل و علم پایا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور فرمایا گیا کان رأیہ موافقا للوحی والکتاب۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ جب کبھی کسی کی رائے پوچھی آتی تو حضرت عمر کی جو رائے ہوتی، عمر بن خطاب کی جو مشورہ ہوتا، جو آپ کی رائے ہوتی، جو آپ کی بات ہوتی، ویسے ہی قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوتا۔ قرآن پاک میں 20 ایسے آیات ہیں جہاں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے رائے پوچھی، جو رائے عمر بن خطاب کی تھی وہی رائے کے مطابق حضرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کا نزول فرمایا۔ قرآن میں 20 ایسے آیات ہیں جہاں حضرت عمر بن خطاب کی رائے ہے۔ وہ حضرت عمر بن خطاب جن کے متعلق نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی۔ اگر کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ کیا کریں گے؟ ہونا چاہیے نا، زمانہ بڑا نازک ہے، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ایسے لوگ پہنچ رہے ہیں آخری نبی کے بعد پھر کسی نبی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو قادیانی کہتے ہیں، وہ لوگ گلیوں میں مال کی بلبوتے پر، حسن و جمال کے بلبوتے پر لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ ان کے علاوہ یہ نبی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ حکم اسلام یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، آخری نبی محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کذاب، جھوٹا ہے۔ دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ نبی ہے تو کیا دلیل ہے؟ نبی ہے تو پروف کیا ہے؟ یہ پروف مانگنا بھی کفر ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم النبی نے، آپ کے بعد کوئی نبی ہے تو کیا کہیں گے؟ اگر کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی کو نبی بنانا چاہتا ہے تو کیا کہیں؟ لا حول ولا قوت، اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ کذاب ہے۔ اس طرح زمانے صحابہ سے ایک ایک ادھر سے ادھر سے اپنی نبوت کا اعلان کرتے رہے، مگر صحابہ نے ان کی کیا سزا دینا ہے دیتے رہے۔ اب ایسے بھی زمانے آتے ہیں جہاں اگر اس نے دعویٰ کیا تو اسے اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں مسلمان، اور اسے مار نہیں سکتے۔ حالات ایسے ہیں، قوانین ایسے ہیں۔ تو بہرحال اسلام محترم، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کے اندر وہ خوبی ہے، عمر کے اندر وہ خوبی ہے، وہ کمال ہے، وہ خوبی ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب، اسلام کا وہ زمانہ ہے، ان کا سنہرا وہ دور ہے کہ آپ صحابہ میں امتیاز مقام آپ کو حاصل تھا، صحابہ میں خصوصی مقام آپ کو حاصل تھا، ہر صحابی آپ کی قدر کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول کو دیکھ کر عمر نے کہا کہ اے ابو بکر، تم خیر الناس ہو، سارے لوگوں میں سب سے بہتر آدمی اگر ہے تو ابو بکر آپ ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے سنا، اے عمر، میں نے نبی کے زمانے سنا ہے، اگر لوگوں میں اگر کوئی بہتر اعمال والا اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ تو یہ عمر ان کی تعریف کرتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں آپ بھی کچھ کم نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو بھی بڑی تعریفوں سے نوازا، آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ عمر بن خطاب ہیں جنہوں نے ایسی سنہری زندگی گزاری اور پھر اسلام کی اس طرح خدمت کی کہ آپ نے اسلام کے ہر غزوے میں، ہر جنگ میں، ہر سرایہ میں، ہر سفر و حضر میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے۔ کوئی خصوصیت ایسی بہت کم کو ملتی ہے کہ کوئی بدر میں تھا تو احد میں نہیں تھا، کوئی احد میں تھا تو بدر میں نہیں، خیبر میں ہے تو خندق میں نہیں، کہیں نہیں ہے کہیں ہے، مگر عمر بن خطاب کی ذات ایسی ہے، ہر موڑ میں، ہر موقع پر آپ نبی کے ساتھ ہیں، نبی کی صحبت میں ہیں، نبی کی حفاظت میں ہیں، نبی کی غلامی میں ہیں، نبی کی محافظت میں ہیں۔ وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ اسلامی دور سنہرا دور گزرا، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ مسلم خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد ساروں کی متفقہ رائے سے آپ خلیفہ مقرر کیے گئے، مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے۔ عزیزان محترم، خلیفۃ المسلمین مانا مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا سردار ہوتا ہے۔ تو آپ جیسے ہی بنے تو آپ نے جو ہے اس طرح اسلام کی ترویج، اسلام کو ایسے اسلام کو قوت عطا فرمائی۔ نبی کی دعا تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کی ذات سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ نبی کی دعا تھی۔ نبی حضرت عمر صرف مسلمان رہ کر کے ایسی زندگی گزارنے والے نہیں، بلکہ مسلمانی ایسی مسلمانی جن کی زندگی سے اسلام کو تقویت ملنے والی تھی۔ یہ نبی کی دعا تھی کہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو خلیفہ جب بنائے گئے تو آپ کے ذات سے ایسے اسلام کو قوت ملی کہ آپ کے لشکر، آپ کے سپاہی جس راہ کو چلتے، جس راہ پر چلتے، فتوحات ہی فتوحات ہے۔ تو آپ جس طرف آپ بھیج دیتے ادھر فتوحات ہی فتوحات ہوتے۔ تو کہا گیا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، نہ
زمین دیکھی نہ سمندر دیکھا، بس سمندر کے قریب چلے جاتے، اب سفر کرنا ہے، گھوڑے نہیں ہیں تو گھوڑوں کی وہ ان اوزار کو جلا ہی دیتے جس سے وہ واپس جا سکے، اب لامحالہ ہو تو سفر کرنا، کشتی ادھر سے پار ہونا، ادھر جانا، فتح کرنا ہے۔ اس طرح آدھی سے زیادہ دنیا پر حضرت عمر بن خطاب کی حکومت تھی، ایسی روب دبدبے والی حکومت تھی، مگر روب دبدبا کس کے لیے تھا؟ اپنے ساتھ کو شان بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ اسلام کی قوت کو، اسلام کی ترویج کے لیے آپ اس انداز سے آپ نے حکومت کی۔ عزیزان محترم، مگر آپ اتنے بڑے خلیفہ ہو کر کے، اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہو کر کے اتنی سادی زندگی گزارتے کہ آپ کے جسم پر جب لباس زیبتن ہوتا، آپ پہنتے تو آپ کے جسم پر 7 9 ڈھیلے رہتے، ڈھیلے۔ آج کل تو پہنتا ڈھیلے کیا پہنتا، کیسا بول تو بھی بولو صاحب، میں بولا تمہارا کوشچن مان کر بولا پہنتا، کئی بڑے پہنتا، برابر پہنتا، حاجی صاحب نہیں پہنیں گے، انہوں نے کون صاحب نہیں پہنیں گے، متولی صاحب نہیں پہنیں گے، ہمارا نوجوان بچہ پہنتا، دیکھے کیسے پہنتا۔ ہاں پہلے عیب سمجھتے تھے، اسے چھپا کو ٹھیکرا لگائے تو چھپاتے تھے، کوئی بھی نہیں دیکھنا ان کو، کوئی بھی نہیں دیکھنا ان کو، شرٹ ذرا لمبا کرتے تھے، پیچھے بیٹھ پر کو گھسے گیا، کنڈی کی جگہ گھسے گیا تو ٹھیکرا لگاتے تھے، ذرا کرتا لمبا کرتے تھے، ٹک کرنے بولے تو نکو کرتا تھا، کئی کو اے نہیں پسند نہیں کرتا تھا، کئی کو پسند نہیں ہے، ٹک کرنا پسند ہے مگر ٹھیکرا دکھتا ان کو، شرٹ پیچھے چھوڑتا تھا۔ آج پینٹ ہی ایسی لاتا ہے جس کے اندر کئی ٹھیکلے ہیں، شان کے ساتھ دکھاتا، پھر ایسی پینٹ جس کے اندر سے وہ گھٹنا ظاہر ہوتا ہے، یہ پنڈلیاں ظاہر ہوتی ہیں، یہ رام دکھنے لگتے ہیں، ایسی پینٹ پہن لیتا ہو نماز پڑھتا، نماز ہوتی، سطر ظاہر ہوا کہ سطر ظاہر ہوا تو نماز نہیں ہوتی، تو یہ شان سمجھتے ہیں ٹھیکلے پہنا۔ حضرت عمر بن خطاب کی سادی ایسی زندگی تھی کہ آپ لباس پہنتے تو ٹھیکلے والا لباس ہوتا، آپ کا بدن، آپ کا اگر بستر ہے تو زمین ہے، تکیہ ہے تو اینٹ ہے، آپ کا کوئی محل نہیں ہے، بلکہ آپ سادی سی جھوپڑی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا، ایک سفیر آیا، آ کر کے دیکھا کہ آپ کے بادشاہ، نام تو وہ سنا تھا، آپ بتاؤ کہ بھئی ایک ملک کا جو ہے ایک اسٹیٹ کا ہے، سی ایم رہا تو ہیلی کاپٹر میں پھرتا، پلینا میں پھرتا، اب ایک ملک کا رہا تو پی ایم رہا تو بابا دیکھنے کا، ایسے انہیں جو ہے ایک 50 ملک کا بادشاہ ہے تو اس کی شان کا کیا عالم، وہ مدبدبہ سنا تھا، آیا مدینے میں، کہا تمہارے خلیفہ کا محل کدھر ہے، تو کہا ہمارے خلیفہ کا محل نہیں ہوتا، وہ جھوپڑی نظر آ رہی وہی ان کا محل ہے۔ اتنی سادگی کے ساتھ زندگی، کوئی غلام رکھتے ہیں، کوئی باڈی گارڈ رکھتے ہیں نہیں، ان کا محافظ کون ہوتا ہے؟ ان کا محافظ ان کا اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذات پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کا نگہبان ہوتا ہے۔ کہا ان سے ملاقات کرنا ہے، کہا دوپہر کا وقت ہے، شاید کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہیں، وہ باہر، کیونکہ ذرا دو قدم باہر گئے تو ایک جھاڑ کے نیچے آپ آرام کرتے ہیں، روزانہ دیکھ پہنچ گئے، جا کے دیکھا تو واقعتاً حضرت عمر بن خطاب ایک اینٹ کا سرہانہ، اینٹ رکھے ہیں سرہانے میں، ایسے جسم پہ سوئے ہیں، تو اس نے دیکھا تنہا ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اتنا روب و دبدبا ہے، اسے قتل کرنا بڑا آسان ہے۔ اس نے تلوار نکالا، اب تلوار سے مارنا ہی چاہتا تھا، روب کے مارے تو جلال کے مارے، اللہ جن کا محافظ ہوتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تلوار نکالا تو تلوار نیچے گر گئی، آپ بیدار ہوئے، پوچھا کیا بات ہے، معاف کر دیں، مسلمان نہیں تھا، معاف کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے رحم دل ہوتے تھے، ایسے محبت کو پھیلانے والے ہوتے تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی معافی کا اعلان کر دیتے، کہا جا ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ تو عمر بن خطاب ہیں، آپ کے زمانے خلافت میں آپ کی خدمات کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ آپ رات میں گشت کر رہے ہیں، کہیں کسی کو تکلیف تو نہ ہو، تو دیکھا کہ مسافر ہیں، کچھ پریشانی میں ہیں، محسوس یہ ہوا کہ میاں بیوی ہیں اور مسافر ہیں، بیوی کو درد حشر ہو گیا، ڈیلیوری کی پینس شروع ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ آپ سیدھے اپنے چھوٹا سا انہوں نے خیمہ لگایا ہوا ہے، سیدھے اپنے گھر گئے، آپ اپنی بیوی کو لایا اور وہاں ان کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ جیسے ہی ڈیلیوری ہوئی، بچے کو لے کر کے ان کو آئیں، کہا کہ اے امیر المؤمنین، ان کی ڈیلیوری ہو گئی ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے پورا کر کے۔ تو اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ کوئی عام آدمی نہیں جو اپنی بیوی کو میری بیوی کی خدمت کے لیے لایا ہے، یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہے۔
یہ ان کے کردار ہیں، ان کے اخلاق، ان کے خدمات ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکومتوں کو کامیاب بنایا. اور آج بھی ان کے کچھ اصول، کچھ نہیں ان کے سارے اصول کو کچھ لوگوں نے اپنے اصول بنائے، تو ان اصولوں کو اپنا اصول بنایا تو دنیا میں وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں. وہ ہمارے اسلاف ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں. ہم نے ان کے اصول کو چھوڑ دیا ہے، در بدر بھٹک رہے ہیں. غیروں نے ان کے اصولوں کو اپنایا ہے، وہ عزتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے اصولوں کو اپنائیں. اس طرح کے ہم بھی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلیں. وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں، آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. وہ عمر بن خطاب ہیں، اللہ نے ان کو ایسی عزتوں سے نوازا کہ آپ کا حکم زمین پر چلتا، آپ کا حکم ہواؤں پر چلتا، آپ کا حکم پانی پر چلتا، آپ کا حکم آگ پر چلتا. انسان تو انسان ہے، جنات بھی آپ کے حکم کے تابع. شیطان تو آپ کو دیکھ کر بھاگتا ہے. ایک وقت وہ تھا مدینے کی طرف ایک آگ جلتی ہوئی آ رہی تھی. آپ نے صحابی کو کہا کہ جاؤ اسے کہو کہ میں بھگاتا ہوں، چلے جائیں یہاں سے. وہ کپڑا لپیٹ کر کے، جیسے پہلے مؤذن صاحب مارتے تھے، دیکھو لکڑی سے نہیں مارتے تھے مؤذن صاحب، پہلے دیواروں کو لپڑتے تھے. وہ دیکھنے والوں کو اللہ کا مال نہیں کرتا، مال کا ایسا نہیں قابل کہتے تھے. روڈ سے مارتے تھے. کپڑے کا مال کتنا پڑتا؟ ذرا پڑتا. تو اگلی سے مارے تو ہڈی ٹوٹ جاتی. اسی سزا ہمارے پاس اسلام میں نہیں ہے. تو اس طرح ہکالتے گئے، آگ دور ہوتے ہوتے جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی. تو آپ کی حکومت آگ پر ہے. مدینے میں زلزلہ آیا تو آپ نے ٹھوکر ماری، کہا کہ اے زمین کا تجھ پر میں نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، کیوں لرزتی ہے، کیوں بگڑتی ہے. رک گیا، زلزلہ رک گیا. آپ کا حکم ہواؤں پر ہے. آپ نے ایک لشکر نہاوی بھیجا تھا، وہاں دشمن آپ کے پیچھے سے لڑنا چاہتے تھے. مدینے کی سرزمین پر مسلح ممبر نبی پر کھڑے ہو کر کے وہ نہاوند کا منظر دیکھ رہے ہیں. صحیح مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے. یہاں کھڑے ہو کر کے ٹاپک دوسرا ہے، کہتے ہیں کہ اے صحابی کا نام لے کے کہتے ہیں کہ دیکھو پیچھے سے آ رہا ہے، دشمن پیچھے سے آ رہا ہے. تو آواز کو کس نے پہنچایا؟ آج ہم یہ جو ہے زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، یہ ہوا نے اس کو پہنچایا. آج ہم تحقیق کرنے کے بعد، سرچ کرنے کے بعد ہمیں یہ آواز کہاں گئی گزاری؟ ہوا آواز پہنچاتی ہے. تو آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، یہاں سے کہا تو وہاں سنا. اور آپ کا حکم پانی پر بھی تھا. عزیزان محترم، آج کا زمانہ بھی ایسے ہی کچھ رسم و رواج میں ایسا پھنسا ہے، انسان دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، تکلیف میں چیخیں مار رہا ہے. کون ہے کہ اس کو اس سے نکالے؟ مصر جب فتح ہوا، آپ نے عامر بن عاص کو وہاں گورنر بنایا. عزیزان محترم، مصر میں ہر سال پانی بہتا کچھ کم ہوتا نظر آتا. تو وہاں کا ایک رواج تھا، وہاں کی ایک رسم تھی کہ اس وقت ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو بہترین لباس پہنا کر کے، زیور پہنا کر کے پانی کے حوالے کر دیتے. تو آنے والے سال پانی ختم نہیں ہوتا، پانی بہتا ہی رہتا تھا. تو اس طرح کی کیفیت عامر بن عاص کو سنایا گیا جو گورنر تھے مصر کے. تو آپ نے کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی. ہاں البتہ ہم عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین کو پوچھتے ہیں. پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ غلط بات ہے، ڈالنے کی ضرورت نہیں، کوئی نہ ڈالیں، کوئی اس طرح ظلمن کسی بچی کو پانی میں نہ ڈالیں. نہ ڈالا تو دیکھا کہ زمین، نالا، ندی سوکھ گئی. اب لوگ در بدر ہونے لگے، پانی جہاں ملتا وہاں جانے لگے، شہر خالی ہونے لگا. عمر بن عاص پھر کیا کرنا سب باتیں ہوتی رہیں. خط لکھا گیا تو عمر بن خطاب نے جب خط پڑھا تو ایسا ہو گیا. تو آپ نے اسی خط کے پیچھے ایسے لکھا، کہا کہ کس کے نام لکھ رہے ہیں خط؟ اس ندی کے نام لکھ رہے ہیں، اس دریا کے نام لکھ رہے ہیں. کہا کہ اے دریا، اگر تو اپنی طرف سے بہتی تھی، نہ ڈالنے کی وجہ سے تو بہنا بند کرتی ہے، تو تیرا بہنا ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر تو اللہ کے نام سے بہتی تھی تو عمر بن خطاب کہتا ہے کہ اللہ کے نام سے بہنا شروع ہو جائے. خط لکھ کر کے بھیجا، کہا کہ اس کو اس دریا میں ڈال دیا جائے. آپ بولو کتنی دیوانی بات ہے، دیکھنے میں تو کتنی دیوانی بات ہے. بھائی کاغذ میں ایک سینٹنس لکھ کو دریا میں ڈال دیں، یہ دیوانے جی وہاں سے کہا تو پانی آیا تو آئیں گا، تو فلاں ہوا تو آئیں گا، فلاں ہوں گا. مگر جیسے ہی اس خط کو دریا میں ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں چند ہی لمحوں میں، چند ہی گھنٹوں میں پانی ایسا بہنے لگا. انسان محترم، آج تک وہ دریا سوکھی نہیں ہے. اس عمر بن خطاب کے
خط کا اثر آج تک بھی ہے، انشاءاللہ رہتی دنیا تک رہے گا۔ ایسے رسم و رواج میں ہم بھی پھنس گئے ہیں، خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر، ختنوں کے موقع پر۔ آپ عقیقہ کر رہے ہیں تو کرو بھائی، شروع کرنا ہے، قرضہ لے کو شروع کرنا، 50 60 70 80 ہزار خرچ کرنا، 2 بکرے کاٹنا شروع کرنا۔ خود پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے، ہمیں کرنا کہیں تو ہمیں نہیں کرنا، کریں گے ہمیں 1 2 سال جان دے، 3 سال جان دے، وہ لون لیں گے، کس میں سنگم میں لون لیں گے، ہمارے عورتوں کو جا کو بٹھائیں گے، لیں گے مگر کریں گے زور کہیں تو نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے رسمیں کب ختم ہوں گے؟ صحیح طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم کی معاملے فرمائے، ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات اسلام کو سننے سمجھنے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے السلام علیکم۔